نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل مستگی کی زیادتی، نیز شدید بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوسی میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن واقعات رحمۃ اللہ علیہ الوعید کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحری کے مسئلہ میں قیام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے۔ دیکھو تو روزہ رکھنے میں ایک فائدہ ہے کہ جو جوانی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مستی آتی ہے، اس مستی مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اس کو شہوت کو توڑنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے اور پیٹ کو صاف کرنا ہے۔ اس کے کام میں روزہ بھی مدد دیتی ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکل فوت ہو جاوے، یعنی سحری تھوڑا سا کھا لو تاکہ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں یہ کمزوری ہو جاتی ہے، تو کھٹے ڈکارے آتے ہیں اور نیند بھی تو بہت لگ جاتی ہے۔ سحری کھا لیا تو سو گیا تو اٹھا ہی نہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضروریت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں تو قول فیصلہ بھی یہی ہے کہ اصل سحری افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلا طلباً کی جماعت کی ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مزید کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کرے کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اس طرح ذاکرین کی جماعت حض اور سحری جماعتی جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہتمام کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمائے کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جنگ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزہ سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل روانہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شریعہ ہمیں علامہ اشعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، بالخصوص رمضان المبارک کے راتوں میں بہترین ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، یعنی باقی 11 مہینے کھانا کھانے میں اور رمضان المبارک کے کھانے میں کچھ بدلاؤ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں مہینے میں کم کھانا چاہیے، عبادت زیادہ کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 11 مہینے، یہ ایک مہینہ الگ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار روزے کے مہینے میں جتنا کھاتے ہیں اتنا 11 مہینے میں نہیں کھاتے۔ پھل پھلالی ہو یا گوشت ہو یا پلاؤ ہو، جو بھی ہو، رمضان مبارک میں جو ثواب کے نیت سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ زیادہ خرچہ رمضان مبارک میں کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لو، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو آپ اندازہ لگاؤ، اس لیے کہ افطار و سحری میں جو شخص
पेट भर कर खाए, इसका रोज़ा ही क्या है। मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमज़ान में भूखा रहे, आइंदा रमज़ान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है। और भी बहुत से मशाइख इसे इस बात में शिद्दत मनकूल है। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।